السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر ایک ملاقات ہوئی تھی خاکسار کی جنوری کے آخری دنوں کے اندر 31 جنوری کو میں نے اس کے اوپر ایک ولاگ کیا تھا اور اس ولاگ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، لیکن وہ اس کے لیے جو ملاقات جو ہے وہ ایک پاکستان کے نامور وکیل صاحب سے تھی، تو وہ کچھ چیزیں مجھے بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے وہ اٹھ کے گئے مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے، تو میں نے وہ چیزیں جو تھی اس کو ایسے، ان کا موبائل سامنے پڑا تھا تو میں نے ایسے ایسے کر کے اس کو تو سکرول کرنا شروع کر دیا، کچھ چیزیں پڑھ لی میں نے ان کی۔ اچھا، وہ کوئی اپلیکیشن تھی جو وہ عدالت میں لے کے جا رہے تھے، اس اپلیکیشن کا فیصلہ آ گیا، تو اس وقت میں نے اس کے اوپر ایک ولاگ کیا تھا، اور وہ ولاگ جو تھا پھر ان کی طرف سے شکوہ آ گیا کہ دیکھیے یہ آپ نے زیادتی کی ہے، یہ ان کی امانت تھی تو آپ کو ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے، اس کے اوپر ولاگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم چونکہ دوستوں کے دوست ہیں، ہم نے وہ ولاگ ہائیڈ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا چلا تھا، اس کے بعد ہائیڈ کر دیا تھا، لیکن اسی محفل کے اندر ایک جو اور انفارمیشن ملی تھی کہ کس طرح شہزاد اکبر نامی ایک شخص نے، جو کہ احتساب کا وزٹ تھا، اس نے صرف اپنے ایک ذاتی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے کس طرح یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ داؤد ابراہیم کا بزنس پارٹنر جو ہے وہ پاکستان کے چکر لگاتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں بات کر رہا ہوں عمر فاروق ظہور صاحب کی۔ ان کا مختصر تعارف، اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل قسم کا جو خبر بریک کی ہے وہ اپنے سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے لندن سے بریک کی ہے، اور جب لندن سے خبر بریک ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سارے نگ پورے ہوں گے، ورنہ تو میرا مطلب ہے وہاں پہ ان کو سو کیا جا سکتا ہے نا، مرتضیٰ علی شاہ کو جیل بھجوایا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے شاہ صاحب نے پورے اس کے اندر عناصر پورے کیے ہیں۔ تو ڈیٹیل اس کی جو لینی ہے وہ آپ جو اس کیس کے ریلیٹڈ ہے وہ آپ ان کا ولاگ دیکھیں، اس کے اندر مکمل ہوگا۔ میں تو وہ ڈیٹیل آپ کو بتانے لگا ہوں جو اس ولاگ کے اندر نہیں ہے۔ تو تفصیل مختصراً یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کہ امریکہ UAE میں مقیم ہوتے ہیں، اور UAE میں وہ جو پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے جن کا، ان کے ایک بھتیجے یعنی کہ رائل فیملی کے ایک شہزادے کے ساتھ مل کے کاروبار کرتے ہیں، اور اس وقت افریقہ کے اندر GSM کے اندر بھی، اور یہ مطلب کہ عمر فاروق ظہور صاحب لائبیریا کے اندر پاکستان کے کونسل سفیر بھی رہ چکے ہیں، میرا خیال اعزازی عہدہ ہی ہوگا کیونکہ ادھر ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں۔ تو GSM کے اندر خاص طور پہ ان کی بڑا انویسٹمنٹ ہے، چائنیز ٹیکنالوجی ان کی انویسٹمنٹ اور اس ملک کے ساتھ معاہدہ، چونکہ رائل فیملی ہے تو وہ پھر ان کو ان کے بادشاہوں تک، حکمرانوں تک رسائی بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، تو یوں وہ وہاں پہ ہیویلی ایکسپینشن میں، ظاہر پارٹنر ہوں، اس طرح کی دوستی تو بزنس پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے، تو پارٹنرشپ بھی ہے ان کی۔ تو ان کی شادی ہوئی پاکستان کی ٹاپ ماڈل گرل صوفیہ مرزا، جن کا نام خوشبخت شجاعت ہے، اور خوشبخت مرزا ہے، اور صوفیہ مرزا صاحبہ نے وہ شادی کی، وہ جو اپلیکیشن جو گئی اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ موصوفہ جو تھیں وہ 2 بچیوں کی والدہ تھیں، اور انہوں نے جو تھا وہ انہوں نے ان کو 1-2 دفعہ پیسے پکڑتے ہوئے، پیسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ مختصر داستان یہ ہے، اور جب انہوں نے اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی تو موصوفہ دونوں بچیاں لے کے تو ادھر آ گئیں، پھر ان کو میرے خیال کو طلاق شلاق کا سلسلہ چلا، اور جو کہ فائنلی ہو گئی۔ اب پاکستانی قانون کے تحت وہ بچیاں جو ہیں بلوغت کی عمر تک ماں کے پاس رہیں گی، جبکہ UAE کے قانون کے تحت وہ بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ باپ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب پاکستان لے آئیں تو پھر انہوں نے ان بچیوں کے لیے ایک ریسکیو آپریشن عمر فاروق ظہور صاحب نے کیا، اور جو آیا تھیں ان کی وہ بچیوں کی جو ان کو کیئر ٹیکر جو تھیں ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کے تو دونوں بچیاں یہاں سے فلائی کروا لیں اور ان کو لے گئے، اور اب وہ اپنے والد کے پاس ہیں۔ صوفیہ مرزا ان بچیوں کی ریکوری کے لیے جو تھی وہ فیملی کورٹ کے اندر گئیں، اور اس خاتون کو بھی پکڑوانے کے لیے، وہ خاتون کو بھی نہ پراپرلی پکڑوا سکیں یا اس کو وکٹم اندر کروا سکیں، اور بچیاں بھی جو تھیں اس کے حوالے سے بھی نہیں۔ پھر پتہ نہیں کوئی سو موٹو نوٹس ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں نا، اور یہ تقریباً ہفتے میں 1-8 دن سپریم کورٹ تشریف لے کے جایا کرتی تھیں، اور وہاں پہ پھر جب عدالتی وقت جو تھے، اوقات جو تھے،
وہ باقی آپ عبدالقیوم صدیقی سے پوچھ لیں کہ عدالتی اوقات ختم ہو جاتے تھے تو پھر یہ کسی جج کے چیمبر سے برآمد ہو کے تو تشریف لے جاتی تھی، کیس ڈسکس کرتی رہتی ہوں۔ پھر پاکستان کی تاریخ، عدلیہ کی تاریخ کے اندر ان کو خصوصی رقم بھی دلوائی گئی، شاید 2 ملین تھی یا 3 ملین تھی قومی خزانے سے، کہ یہاں پہ تو ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے، ان کو یہ حکومت پاکستان رقم ادا کرے اور یہ وہاں پہ جا کے یو اے ای کے اندر بچیوں کی حوالگی کا کیس کریں۔ پتہ نہیں وہ گئی ہیں کہ نہیں گئی، کیونکہ اس طرح کی کوئی رپورٹ جو تھی وہ ریکارڈ پہ نہیں آئی، لیکن پیسے ادا ہوئے پاکستان کے قومی خزانے سے۔ اور بائی دا وے یہ میرا مطلب ہے کہ بڑے نامور جج تھے، اب نام کیا لینا ان کا، ساری دنیا گالاں کڈن رہی ہے انہوں، تو میں کیوں نہ لے کے اور انہوں گالاں پواواں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کو گالیاں پڑھ رہی ہوں تو میرٹ پہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گئے، مینوں بھی پہندیاں ہیں تو میرٹ تو پہندیاں ہیں، میں بھی تو شرارت کرنا باز نہیں نہ آنا۔ تو وہ جناب جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس کو لے گئیں، مطلب یوں جو تھا وہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان دی مین وائل جو ہے وہ احتساب کا وزٹ جو ہے وہ انٹر ہو گیا، اور انہوں نے جناب کہا کہ یہ جناب عمر فاروق ظہور پاکستان کے اندر آتا رہا ہے، اس کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور ریڈ وارنٹ بھی کسی کے اور کیس کے اندر جاری ہوئے ہوں گے، جو ان کی بیگم نے الزام لگایا کہ انہوں نے ناروے کے اندر جو ہے وہ ایک فراڈ کیا تھا کوئی $98 ملین کا، اور لیکن نارویجن عدالت نے ان کو رہا کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ یو اے ای آ گئے اور یہاں پہ انہوں نے یہ کاروبار شروع کر دیا۔ یہ ان کا الزام تھا، عدالت نے یہ الزام اٹھا کے باہر پھینک دیا، کیونکہ اس کے لیے کوئی ثبوت اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیے گئے تھے۔ اور عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کچھ پلے لینڈز وغیرہ جو ہیں ان کو بھی اون کرتے ہیں، ان کے اندر ان کی سرمایہ کاری ہے، کچھ گیمنگ زون یا اس طرح کا کوئی ان کا ہے پروجیکٹ جس میں وہ آن لائن بچوں میں کمپٹیشن کرواتے ہیں۔ یہ گیموں کا مقابلہ نہیں ہوتا، کیڑا چنگی گیم کھیل لینا ہے نا، کینڈی کرش وچ کیڑا کنیاں کینڈیاں زیادہ کرش کر لینا ہے، وہ اس طرح کے مقابلے جو ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے لانچ کیے پچھلے دنوں نا، عمران خان کے دور کے اندر۔ پھر عمران خان صاحب نے اس کی بڑی تعریف بھی کی۔ اچھا، چونکہ بات کچھ یوں ہے کہ بشیر میمن صاحب DGFIA، ٹھیک ہے، جن کے دور میں ہم اٹھائے گئے، بشیر میمن جو ہیں انہوں نے جب عمران خان کی جو تھی قاضی فائز عیسیٰ کو گرفتار کرنے کی خواہش وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری خواہشات تھیں، ان کے اوپر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا، تو ان کو عبرت کا نشان بنانے کا ٹاسک جو تھا وہ اس شہزاد نامی شخص کو دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جناب یہ عمر فاروق ظہور صاحب جو ہیں یہ آئے یہاں پہ پاکستان میں، ان کے ریڈ وارنٹ تھے، یہ اتنی دفعہ آئے آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ DG تھے، اور اتنی دفعہ گئے، تو آپ نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ معاملہ اس وقت کھل کے سامنے آیا جب اسی الزام کے اندر بشیر میمن صاحب کو طلب کر لیا گیا۔ تو بشیر میمن صاحب کے ساتھ ان کے عمر فاروق ظہور صاحب کی کھانا وانا کھاتے ہوئے بھی تصاویر تھیں، ہو یہ تو ہم نے بہت بڑا ریکٹ پکڑ لیا۔ اور پھر اس کے اندر وہ بونگی ماری انہوں نے کہ جناب یہ تو عمر فاروق ظہور جو ہے یہ تو داؤد ابراہیم کا بھی فرنٹ مین اور پارٹنر، اور یہ اور تہاڈا بیڑا ترج ہے۔ ہم ہر فورم پہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے داؤد ابراہیم صاحب سے، سانوں کی پتہ کتنے ہوندے نے، ٹھیک ہے، اور ان کے پیسے سے تو ہمارا قطعاً تعلق نہیں ہے۔ اور یہ عین ان دنوں انہوں نے کہا جب ہمارا کیس جو تھا وہ FATF کے اندر پینڈنگ تھا۔ تو اب دیکھیں یہ لوگ کس ایجنڈے پہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہم نے مطلب کہ وہ تو میرا مطلب ہے دھیان نہیں پڑا انڈین میڈیا کا اس پٹیشن کے اوپر، ورنہ تو انہوں نے لے کے چڑھ جانا تھا اس کو درخت کے اوپر، ٹھیک ہے، جس طرح بندر ٹوپی لے کے چڑھ جاتا۔ تو وہ خیر انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی اس کے اوپر، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے فل کوشش کی تنوانے کی پاکستان کو۔ اب جناب کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے بات جو ہے وہ چل نکلتی ہے، اور اب اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو عمر فاروق ظہور کا مقدمہ جو ہے وہ بشیر میمن صاحب نے لڑا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ آئے تھے، ان کے ساتھ جو تھی وہ سندھ پولیس کی اسکاٹ تھی، اور مجھے سندھ حکومت کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ایک پرنس آئے ہیں یو اے ای کے، ان سے مل لیں۔ اچھا وہ پرنس تھے لیکن یہ ان کے ساتھ تھے، یہ وہی والے ان کے میرا خیال ہے پارٹنر یا دوست والے، وہ میں نے جو آپ کو بتایا نا پرنس، وہی ہوں گے۔
تو وہ آئے تھے ہمارے, انہوں نے آنے کا خواہش کا اظہار کیا تھا, وہ میرے ہاں تشریف لائے تھے. مجھے حکومت کی طرف سے آرڈر تھا کہ ذرا ان کو کیا جائے, تو میں نے وہ کر دیا تھا. لیکن چلیں میرے ساتھ تو ان کی تصویر ہے, اے جی عمران خان دے نال تصویر ہے, یہ جو آرمی چیف کے ساتھ تصویر ہے, یہ جو جنرل فیض حمید کے ساتھ تصویر ہے, یہ فلانی تصویر ہے. اگر یہ شخص اتنا ہی وانٹڈ تھا تو یہ باقی کیوں مل رہے ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے نا, چلیں میں تو مجرم ہو گیا اس بات کا, آپ کے بقول میں ملزم ہو گیا اس بات کا کہ میں نے ایک وائلیشن کی ہے. یہ باقیوں نے تو یقیناً ان کی سیکیورٹی کلیئرنس لی ہوگی نا ان سے ملنے سے پہلے, تو یہ انہیں بھی مل رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی تصویریں اور سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب جناب شہزاد اکبر صاحب وہاں سے بھاگے. اب شہزاد اکبر صاحب نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ شہزاد اکبر صاحب نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ وہ صوفیہ مرزا صاحبہ کو رام کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں میں آپ کے لیے آؤٹ آف وے چلا گیا ہوں. اور کچھ بدبخت جو ہیں وہ مال آف لاہور میں جو فلیٹ واقعہ ہے وہاں کے بھی بڑے سارے واقعات بیان کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کی وہاں پہ جتنی بھی کارروائیاں تھیں اس کے حوالے سے وہ ویڈیو ثبوت بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے بشیر میمن صاحب نہیں نکلوائے ہوں کہ اے ایتھے ایس فلانے فلیٹ دے وچ اے کنی واری آندا ہے ہفتے دے وچ. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے نکلو لیے ہوں. مطلب انٹیلیجنس کے اندر بندہ رہ جائے تو پھر اتنے کے رابطے تو ہوتے ہیں نا اس کے. تو یہ تھا اس کا. اب وہ صوفیہ دونوں بچیاں جو ہیں وہ ہیں عمر فاروق ظہور صاحب کے پاس. عمر فاروق ظہور صاحب کو جب یہ خاتون چھوڑ کے آ گئیں, اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ چنگا فسادی آدمی لگتا ہے مجھے, وہ آ گئیں تو انہوں نے پہلی فلائٹ کے اندر وینا ملک کو طلب کر لیا, اور وینا ملک صاحبہ جو تھیں وہ ان کے گلے لگ کے انہوں نے سیلفی لی, اور سیلفی جو تھی انہوں نے پبلک کر دی, جس کے اوپر جناب بہت زیادہ غصہ چڑھا لوگوں کو. اور صوفیہ مرزا اس میں ٹاپ پہ تھیں, تو پھر انہوں نے کہا میں نہیں چھڈاں گی. ٹھیک ہو گئے. تو وینا ملک کی تصاویر نے بھی صوفیہ مرزا کو یہ والی حماقتیں کرنے پہ مجبور کیا کہ وہ جن اور پری کی کہانی شروع کریں. آہو وہ جن اور پری کی کہانی جو آپ کو نہیں سناتا نا عمران شفقت, اور جن اور پری کی وہ والی کہانی شروع کریں. جن اس میں شہزاد اکبر صاحب تھے. ٹھیک ہو گئے. تو وہ پھر شروع ہو گئی جی وہ کہانی, اور تب تک رہی جب تک کہ وہ موصوف جو تھے وہ پاکستان میرے خیال جا چکے ہیں. ہاں پاکستان سے جو ہے نہیں, وہ تو کہتے ہیں میں ادھر ہی ہوں. بہرحال جب تک وہ اپنے عہدے سے فارغ نہیں ہو گئے تب تک یہ کہانی جاری رہی. تو اب چونکہ کرتوتیں بہت کالی ہیں, اور جو ہے شہزاد اکبر صاحب جو تھے وہ عطا بھی انہی کی تھے, پنڈی والوں کی دین تھے. اور عمران خان صاحب تو ان کو انیشلی بہت ناپسند کرتے تھے, وہ تو بعد میں انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے نا گجر خان کے اندر قبضے شبضے کر کے, تو عمران نے کہا کامدہ بندہ ہے. تو وہ پھر جب انہوں نے اپنا مقام پیدا کر لیا تو پھر انہیں اکاؤنٹیبلٹی وزٹ کے طور پہ, دیوتائے احتساب کے طور پہ لانچ کیا گیا, اور انہوں نے یہ سارے کارنامے کیے اور گل کھلائے. اور جو ہے چونکہ ایف آئی اے کے اندر بہت ساری کالی کرتوتیں ہیں, تو اس لیے پاکستان کی عدلیہ کی ڈیوٹی ہے کہ موجودہ حکومت کو ایف آئی اے کا چارج نہ لینے دیا جائے. یہاں پہ شہزاد اکبر کا لایا ہوا 17ویں گریڈ کا جو کیڑا ہے وہ 20ویں گریڈ کے اوپر کام کرتے رہیں, بلکہ ایک سے زائد ہیں جن کو خصوصی طور پہ اس نے بھرتی کیا, اور مطلب قائم مقام چارج دے دیا پورے ڈپارٹمنٹ کا, 20ویں گریڈ کے ڈپارٹمنٹ کا. تو اب جب موجودہ حکومت کہتی ہے کہ بھائی جان یہ نہیں کوالیفائی کرتے, ان کی جگہ پہ پولیس کے لوگ ہمیں لانے ہیں اور ان کو ہم نے کوالیفائی کروانا ہے, تو وہ جج جو صاحبان جو ہیں وہ پھر جو ان کی کرتے ہیں حکومت کی وہ رپورٹ ہوتی ہے. میں تو دہرانے کی بھی جسارت نہیں کر رہا, صرف یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال جن اور پری کی کہانی کا دردناک انجام ہو رہا ہے اب, اور انجام کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. صوفیہ مرزا پاکستان کے اندر جیز کی پہلی وہ کیا ہوتا ہے جی برانڈ ایمبیسڈر رہی ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ہیں آفتاب اقبال صاحب, ان کے پروگرام میں بھی انہیں ایک ماڈل کے طور پہ, ایک شو پیس کے طور پہ بٹھایا جاتا رہا ہے. پھر ان کے اوپر انکشاف ہوا اور انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ میں بہت کمال کی اینکر ہوں. پھر انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی پروگرام اینکرنگ بھی کی, لیکن وہ زیادہ چل نہیں سکی. ہو سکتا ہے وہ سوشل انٹرویوز زیادہ کرتی ہوں, ہمیں سوشل انٹرویو سے زیادہ کوئی شغف نہیں ہوتا. ہمیں تو نیوز والے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, تو اس لیے شاید ہمیں نہ پتہ ہو. لیکن ان کے پروگرام کے ساتھ, ان کے نام کے ساتھ جب اینکر کا تعارف لکھا گیا تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب انہوں نے کوئی پروگرام کی اینکرنگ بھی کر رکھی ہے, تو کر رکھی ہوگی یقیناً.
اس طرح کے بڑے ایٹم جو ہیں وہ پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے نام کے اوپر میڈیا کے اوپر دھکیلے گئے۔ تو یہ تھی جی صورتحال اب تک کی۔ میں نے کہا کہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے حق ادا کر دیا خبر دے کے اور اس پہ 18 منٹ کا ولاگ کر کے، تو میں بھی اپنا تھوڑا سا لطف فرائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔